دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے اور پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد موجود نہیں ہوتا۔ صبح کس لیے اٹھے ہیں، شام کس لیے پڑی ہے، سفر کس لیے کر رہے ہیں، لوٹ کر کیوں آ رہے ہیں۔ جب کوئی مقصد ہی موجود نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں جب کچھ تعین ہی نہیں ہے، تو زندگی محسوس ہونے لگتا ہے کہ قیمتی اور زرخیز ہونے کے باوجود ضائع ہو رہی۔ یہ جو مقاصد ہم دنیا کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا یا کسی عہدے تک پہنچنا، ایک تو یہ مقاصد اعلیٰ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بذات خود ایک بے چینی کا سبب ہے۔ یہ بذات خود بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت حاصل کرنی ہے، ہو گئی شہرت، ڈھیروں لوگ اسے جاننے لگ گئے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اس نے کیا حاصل کیا؟ کوئی مثبت کام اس سے کر پایا؟ کوئی تعمیری کام کر پایا؟ ملک و ملت کے لیے، عقیدے اور نظریے کے لیے کوئی خدمات پیش کر سکا؟ اور بہت زیادہ جو لوگ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، معروف ہو جاتے ہیں، ان کی تو نجی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلیں کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاید ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی، لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو، تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ کہ جتنے ملیں گے، حال میں مزید، حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے۔ بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو نہیں، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی ہے۔
کچھ بھی پاس نہیں ہوتا. ایک مشینی سی زندگی, آ رہا ہے جا رہا ہے, بیٹھا ہے بول رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس ملک میں ہے دوسرے ملک میں ہے, 3-4 فون رکھے ہوئے, کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے, کسی کو کوئی, صبح شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا, کیونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا, الجھ سا گیا. تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں, یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی, تو پھر انسان بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے, بہترین کردار کون پیش کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے, بہت اچھے, ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہوتی ہے. ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے. یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی, حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا, یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے. اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا, اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں. تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے, اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے, اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں, اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے, تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے, سارے زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں, کاری کچھ نہیں سکتے, میں تو غریب آدمی ہوں, کاری کچھ نہیں سکتا. وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا. اس نے کہا تھا بڑے ہی نکمے ہیں میرے دوست, بڑے ہی ناکارہ ہیں, کسی کام کے نہیں, کسی کام نہیں آتے, بالکل ہی بیکار ہیں. تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے, فرمایا یوں نہیں کہتے, کوئی تو خوبی ہوگی. اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں. فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا, اگر برے بد عقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا. صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے, حضور کوئی خوبی نہیں. تو سعدی فرمانے لگے سنو پھر بھی تعلق رکھنا, پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو, آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے. بڑا میلا کچیلا ہے, گدلا ہے, بیکار ہے, لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے. تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا, بزرگ ہوتے ہیں, مربی ہوتے ہیں, ہمارے مشائخ, یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے, یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے, بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں, اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے. بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے, ان کو کام پہ لگا دیتے, ان کو تسلی دینا, سمجھانا, ان کو بار بار قائل کرنا. آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا, وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے, کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے. تو انہوں نے ایک مثال لکھی, کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا. تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا, وہ بھی فوت ہو گیا. تو انہوں نے مثال دی. تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا, تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے, تو فکر نہ کر. تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے. تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا, میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں, یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تو میرے ساتھ آ, میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں, میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں, ہماری نظروں میں آئے. یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت دلاؤ, جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو, ان کے اندر شوق پیدا کرو, یہ محنت کریں, آگے بڑھیں. مدد کرنے والا اللہ ہے. علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے, وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے, اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے.
تو آؤ ہم دکھاتے ہیں. آپ لوگوں کو مایوس. تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں. ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں، وہ والی ڈیوٹی کریں. اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال. کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ جو آکھے میں نعت سناندہ 60,000 لینا ہے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا. خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا. اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے. تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے. بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے. وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا پروفیسر ہے. وہ بھائی خدا نے فضل کر دیا، تیرا جی میں رہے، اللہ سے ڈر. اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی. اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے. بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے. تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا. یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے. اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا. کہا چلو. تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی. سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے. وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ. اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں. لوگ شش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز. اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے. کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے. اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا. جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی. تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو. وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے. تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے. اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں. یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلند دیا تھا. یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے. قیمتی لمحات زندگی کے، وہ یہ 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا. آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورے قرآن پاک کا ثواب ہے. آپ نے 1 منٹ کو کیا سمجھا ہے؟ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تھوڑے جملوں کا چناؤ کرو، اس ڈیٹیل میں نہ جاؤ. باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا، درود و سلام میں گزارنا، تلاوت قرآن میں گزارنا. لیکن ہم بیکار ضائع کرتے ہیں وقت، ادھر بیٹھے ہوں اور بیکار کے تبصرے اور بیکار کا کام. اچھا جن پر ہم تبصرے کر رہے ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے،
اور ہم ابھی تبصرے ہی کر رہے ہیں. تو بھائی زندگی میں ایک تو مقصد ہونا چاہیے، پھر وہ مقصد جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر صلاحیت کو جانچ کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ پہ نہیں. حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. کوئی کام کرنا ہے تو آج کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ، آج جس کا جو کام رہ گیا وہ رہ گیا. تو ڈیوٹی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، کام کریں، اور اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں. کبھی بھی کپڑوں سے انسان نہیں سجتا، وہ اعلیٰ اخلاق سے سجا کرتا ہے، زبان کی مٹھاس سے نکھر جاتا ہے. وہ خیر خواہ طبیعت کا ہو، اس کے مزاج میں بھلائی ہو تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر شائستگی ہو تو اس کے ارد گرد والے سکون میں رہا کرتے ہیں. ہم مزین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ساری زندگی طے کرنے میں گزر جاتی ہے کہ بھلا میں نے کرنا کیا ہے. مقاصد کا تعین ہو، اور پھر بڑی جلدی متاثر نہ ہو جایا کریں کہ فلاں کی بات سنی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، اور میرے بھائی اس کے بعد بھی کوئی بات کرے گا پھر اس کی بھی آپ سنیں گے. یہاں تو جدید سے روز ترقی نہیں ہو رہی، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ روز نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو آپ کس کس سے متاثر ہوں گے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ ہونی چاہیے. مضبوطی افکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زندگی خوبصورت لگے. باقی یہ بے چینیاں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہونے، اچھے بڑے سنجیدہ لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ شرم آتی کہ بھئی اس شہرت کی کیا ضرورت تھی جو نظریہ آپ نے اختیار کیا. اور بعض خیر کے کام بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خیر کے نہیں رہتے، بعض دینی کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیں گے مقاصد اعلیٰ ہوں اور صلاحیت کو جانچ کر کے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے. اور پھر یہ کہ حسن نیت اتنے کمال درجے کا ہو. آپ یقین کریں جو لوگ تسنم والے ہوتے ہیں نا، ریاکاری والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں بے چین کو ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لیجیے، جس آدمی کو ذہن بن جائے نا دکھانے کا، بتانے کا، ویوز کا، لائکس کا ذہن بن جائے، الجھ جائے گا ذہن، اسی میں ضائع ہو جائے گا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت پذیرائی ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت واہ واہی ہو. کبھی بھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے، چھپ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، کسی جگہ پیچھے رہ کر کچھ خدمات سر انجام دے، کہیں پیچھے سے بیک سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے. کچھ پشت پناہی کا بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے. اپنی زندگی میں ہر چیز دکھانے کی دور ایسا عجیب آیا ہے کہ جب تک آپ ہر چیز دکھاتے نہیں. سنا وہ میں ختم شریف کی محفل میں حاضر تھا، وہ کل شریف دوسرے یا تیسرے دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں. انہوں نے مجھے لسٹ جو دی سال ثواب کی تو 50,000 قرآن پاک، کتنے کروڑ درود و سلام. تو چلیں پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے، جو صحیح پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو فلاح کو پہنچا دے. تو دعا کے بعد بڑی محبت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت گزارش کرنی تھی. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے وہ آپ نے بتایا نہیں جو لکھا تھا پرچی. میں نے ان سے پوچھا کس کو بتانا تھا؟ بتائیے یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ہزار پڑھا تو اتنے لاکھ پڑھا تو یہ کس کو بتانا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ. میں نے کہا اگر تو ثواب اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر آپ کا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے. تو اگر یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا، ختم بھی سال ثواب بھی، تو پھر ٹھیک ہے. پھر میرے بھائی آپ کو پھر یہ بھی دنیا کی نظر ہو گیا کام، یعنی خالص خیر کا کام آپ نے دنیا کی نظر کر دیا. اچھے مقاصد بنائے، حسن نیت اپنائے. دعا کر